الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اسلامک ایتھکس ان لائٹ آف سورۃ الحجرات، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے آج کا۔ ایتھکس کسے کہتے ہیں؟ ایتھکس ایک سبجیکٹ ہے، اس کو مورل فلسفی بھی کہتے ہیں، اور مورل فلسفی یا ایتھکس جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے کانڈکٹ سے، ٹھیک ہے، کانڈکٹ یہ ڈیل کرتا ہے گڈ اینڈ ایول، ورچو اینڈ وائس، رائٹ اینڈ رانگ، اس کے کانسیپٹ سے۔ کانڈکٹ یعنی ہمارا جو عمل ہوتا ہے، ایکشنز، کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، کون سا کانڈکٹ ورچوئس ہے، کون سا کانڈکٹ جو ہے وہ وشس ہے، یہ سارا جو ٹاپک ہے یہ ایتھکس کا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اسلامک ایتھکس تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا کیا تصور ہے غلط اور صحیح عمل کے بارے میں، حق کے بارے میں، باطل کے بارے میں، شر کے بارے میں، خیر کے بارے میں۔ اسلام اس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے، اسلام کس بیسس پہ ان چیزوں کو جج کرتا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ ایک سورت قرآن میں سورۃ الحجرات، اس کو ہم ایک قسم کی بنیاد بنائیں گے، وہ ہمارا روڈ میپ ہوگا جس کے ذریعے ہم یہ سبجیکٹس اسٹڈی کریں گے۔ پہلے تھوڑی سی ایتھکس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ موٹا جو ویسٹ کے اندر جو یہ سبجیکٹ ہے، اس کو 3 موٹی کیٹیگریز کے اندر وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایتھکس کو 3 موٹی کیٹیگریز میں۔ ایک کو کہتے ہیں نارمیٹیو ایتھکس، اور میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا۔ نارمیٹیو ایتھکس جو ہے بیسکلی وہ ہاؤ شوڈ وی ایکٹ، اور نارمیٹیو ایتھیکل فریم ورک کے اندر ڈفرینٹ تھیوریز ہیں جو انسانوں نے ہی بنائی ہوئی ہیں کہ ہمیں کیسے رائٹ اینڈ رانگ کو کیسے ڈفرینشیٹ کرنا ہے، گڈ اینڈ ایول کو کیسے جج کرنا ہے، کانڈکٹ کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ نارمیٹیو ایتھکس۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیٹیگری ہے جس کو میٹا ایتھکس کہتے ہیں۔ میٹا ایتھکس جو ہے وہ ایک اوور آرچنگ جو فلسفی ہے جس کے اندر نارمیٹیو آئیڈیاز ہیں ایتھکس کے، وہ کیا ہیں، یعنی موٹا کیا آئیڈیا ہے ایتھکس کا ان تھیوری، اس کی نیچر کیا ہے، اسکوپ کیا ہے، مورل ججمنٹ کیا ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی، اس کی ایپسٹمولوجی کیا ہے، یعنی اس کی جڑوں کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ میٹا ایتھکس بڑے سوال ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اور اس کے بعد تیسرا ہمارے پاس جو ایک فیلڈ ہے وہ ہے اپلائیڈ ایتھکس۔ اپلائیڈ ایتھکس جو ہے وہ زیادہ ایک پریگمیٹک اپروچ ہے، وہ جو مسائل ہیں ہمارے سامنے دنیا میں ان کو کیسے ہم جج کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ابورشن کو کیسے ہم جج کرتے ہیں، رائٹ ہے، رانگ ہے، ڈرگ یوز جو ہے اس کا کس ایتھیکل فریم ورک کے تھرو ہم اس کو جج کر سکتے ہیں، سیکس ورک جو ہے، اس قسم کے جو کنٹروورشل ایشوز ہیں جن کے اوپر خاص طور پہ ویسٹ کے اندر کنٹروورسی ہے کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ان اسپیسیفک ایگزامپلس کو اپلائیڈ ایتھکس کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، جو نارمیٹیو ایتھکس ہے اس کے اندر ایتھیکل فریم ورکس ہیں۔ اب دیکھیں انسانوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ڈیفائن کر سکیں ایسا ایک نظام، ایسا ایک فریم ورک جس کے اندر وہ بتا سکیں کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ موٹی 2-3 جو آپ کو مثالیں ملیں گی۔ ایک ایمینول کانٹ تھا، ویسٹ کا ایک فلسفر، اس کے ہاں ڈی آنٹولوجیکل ایتھکس کہتے ہیں۔ اس میں آئیڈیا یہ ہے، میں بہت مختصراً بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس ورڈ کی سمجھ آئے اور آپ کو پتہ لگے اہمیت کہ ہم ایک اسلامک پرسپیکٹو سے اس چیز کو کیوں اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو ڈی آنٹولوجیکل ایتھکس جو ہے اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ کوئی چیزیں ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایبسولوٹلی رائٹ یا رانگ ہوتی ہیں، کچھ ایبسولوٹس میں بات ہوتی ہے۔ عمل کے کانسیکوینسز کو نہیں دیکھا جائے گا، کسی اور چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف کوئی ایسی پریکٹسز ہوں گی جو ریگارڈلیس آف کانٹیکسٹ، ریگارڈلیس آف اینی ادر ویریبل وہ غلط ہوں گی۔ مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ان کے نزدیک یہ جو ہے نا، یہ ریگارڈلیس آف کانٹیکسٹ، سرکمسٹانس، کانسیکوینس، یہ چیز غلط ہوگی۔ میں بہت سمپلیفائڈ انداز میں آپ لوگوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کیونکہ ہمارا مین موضوع ایتھکس سمجھنا نہیں ہے، ہمارا مین ہے کہ ہم اسلامک ایتھکس کو سمجھیں اور سورۃ الحجرات کے اوپر سے گزریں۔
دوسرا جو ایک ماڈل ہے اس کو کانسیکوینشلزم کہتے ہیں. کانسیکوینشلزم کانسیکوینسز سے نکلا ہے. کانسیکوینسز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نتائج. تو وہ یہ آئیڈیا جو ہے ایز دا نیم سجیسٹس یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایکشن کو جج کرتا ہے اس کے نتیجوں کو دیکھ کے. کیا نتائج نکلیں گے اس ایکشن سے؟ اگر ہم ایکس کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر نتیجہ اچھا ہوگا تو ایکشن بھی اچھا ہے, اگر نتیجہ برا ہوگا تو ایکشن بھی برا ہے. اس کے اندر ہی ایک آئیڈیا ہے جس کو یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آج ویسٹ کس ماڈل آف ایتھکس کے اوپر کھڑا ہے تو زیادہ تر وہ یوٹیلیٹیرینزم کے اوپر کھڑا ہے. اور یوٹیلیٹیرینزم کی بھی کچھ مختلف شکلیں ہیں. تیسری ایک اور ایگزامپل جو ہے جس کو ایرسٹوٹل نے پاپولرائز کیا تھا اس کو ورچو ایتھکس کہتے ہیں. ورچو ایتھکس کا مطلب یہ ہے کہ ایکشن جو ہے اس کو جج کیا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی ورچو تھا کہ نہیں تھا, ریگارڈلیس آف دی ایکٹ اٹ سیلف واز اٹ ڈن ود اے ورچوس انٹینٹ. اس میں کریج ڈسپلے ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اس میں نالج, اس میں انٹلیکٹ وغیرہ ڈسپلے ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ورچو ایتھکس اس کے بارے میں بات کرتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام بیسیکلی کسی بھی اس ویسٹرن پیراڈائم کے اندر فٹ نہیں کرتا. اسلام اپنے اس ماڈل کو اس طرح ڈیفائن نہیں کرتا. اسلام جو ہے وہ نیسیسریلی کانسیکوینسز کو نہیں دیکھتا, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کانسیکوینسز کو اگنور کرتا. کچھ معاملوں میں اسلام بھی کانسیکوینشلزم کو انڈورس کرتا ہے. کچھ معاملوں میں اسلام جو ہے ورچو کو انڈورس کرتا ہے ایکشنز کے لحاظ سے. کچھ معاملوں میں اسلام جو ہے وہ ڈی آنٹولوجیکل ہے کہ بس یہ ایسے ہے اور ایسے ہی ہے. اسلام ان ماڈلز کے اندر بیٹھتا نہیں ہے. دوسری بات یہ, ہمیں اسلام کو ان ماڈلز کے اندر بٹھانا بھی نہیں چاہیے. ہمیں اسلام کو کبھی بھی ایک ویسٹرن لینز سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ویسٹ کے ہم آئیڈیاز کو بنیاد بنائیں, ان کو ہم ڈیفالٹ سمجھیں اور پھر اسلام کو کسی نہ کسی طرح فٹ کرنے کی کوشش کریں. ایون جب ہم یہ ٹرم یوز کرتے ہیں اسلامک ایتھکس, اس ٹرم کے اندر بھی ایسا لگتا ہے کہ اچھا جی اب اسلام کو بھی جو ہم جو ہے نا اس ویسٹرن پیراڈائم آف ایتھکس کے اندر فٹ کرنے لگے ہیں. تو ایون دو دا نیم ڈز سجیسٹ سو, میں یہاں پہ یہ بالکل نہیں کروں گا کیونکہ اسلام اسٹینڈز آن اٹس اون, اس کا اپنا ایک ماڈل ہے. بتانے کا آپ کو صرف مقصد یہ تھا تاکہ ہم اپریشیٹ کر سکیں کہ ایگزسٹنگ ماڈلز کیا ہیں رائٹ اور رانگ کو جج کرنے کے, اور اسلام کیا ماڈل پریزنٹ کرتا ہے. اسلام جو ہے ایک دین ہے جو اللہ سینٹرک ہے, گاڈ سینٹرک ہے. میننگ کہ اسلام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عمل دخل بہت زیادہ, بلکہ ہے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب بات. اسلام جو ورڈ ہے اس کا مطلب بھی ہے تسلیم کرنا, سبمٹ کرنا. کس کو سبمٹ کرنا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ول کے اندر اپنے آپ کو گورن کرنا ہے. یو ہیو ٹو سبمٹ ٹو دا ول آف دا کریٹر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے اندر رہنا ہے ہم نے. تو اسلام کا ایتھیکل ماڈل بھی جو ہے وہ گاڈ سینٹرک ہوگا. اللہ جو ہے جو اللہ کہے گا وہ ہوگا. تو وائس اینڈ ورچو کو, گڈ اینڈ ایول کو, گڈ اینڈ بیڈ کو کون ڈیفائن کرے گا؟ اللہ ڈیفائن کرے گا, اللہ بتائے گا. اینڈ اسلام پرائیڈ کرتا ہے اپنے آپ کو ان بینگ اوبیڈینٹ ٹوورڈز اللہ. اس میں کوئی عیب نہیں ہے, اس میں کوئی فلا یا فالٹ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ماڈل بڑا سمپل ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا, اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو کہہ دیا, وہ ہمارا ایتھیکل ماڈل ہے. اب کچھ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ یار یہاں پہ آپ نے انسانوں کی جو سوچ ہے اس کو بہت لمٹ کر دیا ہے, اینالیٹیکل نہیں ہیں آپ لوگ, سوچتے نہیں ہیں عمل کے بارے میں. ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. جب ہم نے سبمٹ کر لیا ہے, جب ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ ایک کریٹر ہے, ایک خدا ہے جو علم رکھتا ہے آن اے لارج اسکیل, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علم, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم جو ہے بالکل محدود نہیں ہے, تو اسی کی بیسس کے اوپر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علیم مانتے ہوئے مانتے ہیں کہ ہی از دا بیسٹ آف ججز ود ریگارڈز ٹو
واٹ از گڈ اینڈ واٹ از ایول. انسان کبھی اس طرح جج اور گورن کر ہی نہیں سکتا اپنے آپ کو. انسان ہمیشہ ٹرائل اور ایرر کے تھرو سیکھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس فریم ورک کے اندر بھی انالیسس کی گنجائش ہے. ہمارے ہاں نئے نئے مسائل اٹھتے ہیں تو ہم ایک اپنی انالیٹیکل سکلز یوز کرتے ہیں, قیاس کرتے ہیں, اجتہاد کرتے ہیں اسلام کے فریم ورک کے اندر رہتے رہتے, اور ہم جو نئے نئے مسائل ہیں ان کا بھی حکم ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ آیا ٹھیک ہے یا غلط ہے. لیکن فریم ورک جو ہے, بنیاد جو ہے اس کی, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ویسٹ میں ماڈرنزم کے بعد, انلائٹمنٹ کے بعد, ماڈرنزم کے دور کے اندر انہوں نے یہی غلطی کی کہ انہوں نے ماڈلز کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کیا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں رائٹ اینڈ رانگ کے تصورات جو ہیں وہ دے ڈونٹ میک سینس. مثال کے طور پہ آج ویسٹ جو ہے وہ کہتا ہے, یوٹیلیٹیرینزم کو وہ پروموٹ کرتے ہیں, وہ ہارم پرنسپل کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر نقصان دہ ہے بہت زیادہ تو وہ بری ہے. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں گے الکوہول کے بارے میں تو الکوہول ان کے ہاں جو ہے وہ ایک مباح چیز ہے, یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کی اسٹیٹسٹکس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ الکوہول از ون آف دا لیڈنگ کازز آف ڈیتھ, ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی. یعنی ڈائریکٹلی ڈرنکنگ سے بھی لیور پرابلمس جو ہوتے ہیں لوگوں کو, لیکن انڈائریکٹلی جس میں ڈومیسٹک وائلنس ہے, مرڈر ہے, کار کریشز ہیں, بے تحاشا پرابلمس ہیں, کرائم ہے جو الکوہول سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر تو اتنا زیادہ ہارم ہے اس کے اندر تو آپ نے اس کو کیسے جو ہے جائز قرار دیا, ایون دو آپ کے اپنے ماڈل کے تحت یہ ناجائز ہونی چاہیے چیز. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ چیزوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شاید ایک انڈیویجول کو دیکھ رہے ہوں اور ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے. انہوں نے یہ چیز اسٹڈی ہی نہ کی ہو اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم اینڈ مینی انڈیویجولس. وہ اب آہستہ آہستہ ہوا ہے تو ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ یار اس میں تو بہت پرابلمس ہیں. بلکہ اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سیف لمٹ آف ڈرنکنگ نہیں ہے. ہاں, ایوری اماؤنٹ دیٹ یو ڈرنک از گوئنگ ٹو بی ہارمفل فار یو. تو اسلام پہلے ہی ہمیں یہ چیزیں بتا دیتا ہے. اسلام میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے, کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے حلال اور حرام کے معاملے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیز ہمارے اوپر حرام کی ہو اور اس میں ہمارے لیے بہتری ہو. یعنی کوئی چیز جو ہمارے لیے فائدہ مند تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا, ایسی آپ کو مثال نہیں ملے گی. اور کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے اور انسان کو پتہ نہیں ہے, انسان صرف ٹرائل اینڈ ایرر کے تھرو سیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ غلطیاں کر کے نہ سیکھیں. ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں اس کو کہ یہ والا دروازہ نہ کھولنا, یہ یہاں پہ شر ہی شر ہے, پرابلم ہی پرابلم ہے. اسی طرح جو یوٹیلیٹیرینزم ہے, ہارم پرنسپل ہے, اس کے اندر اور بہت زیادہ پرابلمز ہیں. لیکن خیر میں زیادہ اس کے اندر ڈیلو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کچھ ایسے پرابلمز ہیں جن کو وہ لوگ اپنے اس ماڈل کے تحت غلط نہیں کہہ سکتے لیکن صحیح بھی نہیں کہہ سکتے. اور وہ مثالیں یہاں پہ دینا شاید ابھی مناسب نہیں ہوگا, پھر کبھی اس کے بارے میں بات کریں گے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ ہمارے اپنے ویلیوز کہاں سے آتے ہیں, کیا ہمارے ویلیوز ہیں ایز مسلمز, اور کہاں سے آتے ہیں, کیسے ڈفرینٹ ہیں وہ ویسٹ سے, اور کیسے ہم کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں اپنی ٹریڈیشن کے اندر. تو اسی انداز میں پھر ہم انشاءاللہ اس صورت کے بارے میں بات کریں گے. تو ہمارا یہاں پہ جو گول ہوگا نا ان کلاسز کے اندر وہ ہوگا 3 فولڈ. ایک تو ہم اسلامک ایتھکس والا جو ٹاپک ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے, اور جب بھی ہم آیات کے اوپر سے گزریں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ رائٹ اینڈ رانگ, گڈ ٹریٹس اینڈ ایول ٹریٹس کے بارے میں بات کریں جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سورت کے اوپر سے بھی گزریں گے جس کی 18 آیتیں ہیں, ان کے اوپر سے بھی ہم گزریں گے اور ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے آیات کو. یعنی ہو سکتا ہے آج ہم صرف پہلی آیت کور کریں, تفصیل کے ساتھ ان آیات کو دیکھیں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں ساتھ ساتھ میں یہ بھی کروں گا کہ میں ٹینجنٹس پہ بھی جاؤں گا. یعنی
آیات کے اندر جو چیزیں مینشنڈ ہیں وہ بھی ہم کور کریں گے، لیکن ان سے کوئی ریلیٹڈ چیز بھی ہوگی اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں کور کریں گے، اگر تو ہمارے اسلامک ایتھکس کے ٹاپک سے ریلیٹ کر رہا ہوگا۔ تو ہماری یہ جرنی تھوڑی سلو ہوگی لیکن تفصیلی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ 18 آیتیں جو ہیں ہم 18 سیشنز میں بھی شاید نہ کور کریں، شاید ہمیں زیادہ لگیں، اور انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا کہ ہر سیشن جو ہمارا ہوگا انشاءاللہ آئی ہوپ، مجھے امید ہے کہ اس میں آپ لوگوں کے لیے کچھ ٹیک اوے پوائنٹس ہوں گے اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ سورۃ الحجرات جو ہے وہ 49 نمبر سورہ ہے قرآن کی، 49 نمبر سورہ، اور 48 نمبر سورہ جو ہے وہ سورہ فتح ہے۔ تو یہ سورۃ الفتح کے بعد سورۃ الحجرات ہے، اور کچھ علماء نے ایک طریقہ اپنایا ہے جہاں پہ وہ صورتوں کا جو ربط ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کہ جو سیکونس ہے قرآن کا، مصحف کی جو ترتیب ہے، اس میں وہ کچھ حکمتیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، حکمتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، they try to seek some wisdoms، کہ 48 سورہ سورۃ الفتح کیوں ہے اور 49 سورہ سورۃ الحجرات کیوں ہے، ان دونوں میں آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو اسی طرح میں پڑھ رہا تھا، تو غالباً امام السیوطی تھے جنہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے اپنی کتاب میں، کہ سورۃ الفتح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وکٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں جو مسلمانوں کو بھی ملنے لگی ہے فتح مکہ میں، اور وکٹری کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مال آتا ہے، ریچز آتی ہیں، عہدے ملتے ہیں وکٹری کے ساتھ، اینڈ اس کے ساتھ کیا چیز جڑی ہوتی ہے، نفاق، پیسے کے ساتھ، پاور کے ساتھ جو ہے منافقت بھی جڑ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں، سیرت کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں، تو نفاق کا ظہور جو ہے، ہپوکریسی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے مدنی دور کے اندر بجائے مکن سیرہ کے اندر۔ مکی دور میں آپ کو ہپوکریٹس نہیں نظر آتے، کیوں؟ کیونکہ کوئی دنیاوی فائدہ نہیں جڑا ہوا دین اسلام کے ساتھ اس دور میں۔ جب مسلمان مدینہ آتے ہیں تو اب ایک لحاظ سے دنیاوی فائدہ بھی ہے، میجورٹی میں ہے، وہ پاور میں ہے وہ، اور ظاہر ہے جب پاور میں ہے تو وہ اون بھی کرتے ہیں چیزوں کو۔ سو جب بھی وکٹری، ریچز، پاور آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہپوکریسی بھی ساتھ آتی ہے۔ تو سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وکٹری کے بارے میں بتایا، اور اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفاق کے بارے میں بتایا ہمیں، اور بتایا کہ نفاق کو کیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق اگر ادا کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹس کو اگر آپ اپہولڈ کریں گے، اور آپس میں مسلمانوں کے رائٹس کو اپہولڈ کریں گے، تو نفاق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس چیز کا بیان ہے اس سورت کے اندر۔ دیٹس ہاؤ دیر از ون کنیکشن بٹوین دیز ٹو سوراز 48 اینڈ 49۔ اسی طرح کہا کہ سورۃ الفتح جو ہے وہ اینڈ ہوتی ہے، اس کی آخری آیت جو ہے وہ اہل ایمان کے بارے میں ہے، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ، اہل ایمان کے بارے میں۔ اور سورۃ الحجرات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اہل ایمان کو ایڈریس کر کے، یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے کنیکشن بیان کیا علماء نے ان دو صورتوں میں۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ اس میں 18 آیات ہیں، 18 ورسز ہیں، اور یہ نازل ہوئی ہے سورت مدینہ کے اینڈ والے فیز کے اندر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال مدنی سیرت کے جو 10 سال ہیں، اس کے اراؤنڈ اباؤٹ اینڈ ٹائم پہ یہ دس سورہ واز ریویلڈ۔ اور ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی سورت جو ہے وہ مدنی ہے کہ مکی ہے؟ اس کے اسباب النزول دیکھ کے، اس سورت میں جو چیز مینشنڈ ہوتی ہے اس کے پیچھے کانٹیکسٹ دیکھے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ آیت آئی ہے۔ جب آپ کو کانٹیکسٹ پتہ لگ جاتا ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے یہ مکن کانٹیکسٹ ہے کہ مدنی کانٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس سورت کے اندر جو چوتھی آیت ہے اس میں ایک واقعے کا ذکر ہے جو کہ بنی تمیم سے ریلیٹڈ ہے۔ بنی تمیم ایک ٹرائب تھی جو مدینہ آئی تھی، اور جب وہ مدینہ آئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر، اور گھر بھی کیا وہ ایک کمرہ ہی ہوتا تھا، اس کے باہر آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی باہر بلانے کے لیے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ پھر آیت ریویل ہوئی۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جو یہ بنی تمیم کا وفد جو ہے یہ مدینہ آیا تھا 9th year of ہجرہ میں، ان دا 9th year of ہجرہ، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی ہے اور اس کے آخری فیز کے اندر ہے۔ اسی طرح 6 نمبر آیت جو ہے، اور انشاءاللہ ہم
4 آیت کو اور 6 آیت کو ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے. 6 نمبر آیت جو ہے اس میں ایک واقعے کا ذکر ہے جس میں ولید بن عقبہ جو ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے. اور ولید بن عقبہ جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ 8th year of ہجرہ میں مسلمان ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد کا واقعہ ہی ہوگا نا یہ. سو دیٹس ہاؤ وی نو کہ دس سورہ واز ریویلڈ ان مدینہ. اور یہ بھی کیوں ضروری ہے پتہ کرنا کہ آیا یہ سورہ مکی تھی یا مدنی تھی, اس سے آپ کو کانٹیکسٹ پتہ لگ جاتا ہے سورت کا. اس سے آپ کو کانٹیکسٹ پتہ لگ جاتا ہے کہ بلیورز کس حالت میں تھے. کیا وہ ایک سچویشن آف ڈینجر اینڈ ٹارچر اینڈ ٹرائل اینڈ ٹریبیولیشن کے اندر تھے, یا وہ ایک کمیونٹی بن گئے تھے جہاں پہ اپنے آپ کو گورن کر رہے تھے, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو سورت کا مدنی اور مکی ہونے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں کس کانٹیکسٹ میں اہل ایمان کو ایڈریس کر رہی ہیں. سو ہماری جو یہ صورت ہے یہ کس کانٹیکسٹ میں اہل ایمان کو ایڈریس کر رہی ہے, اس کانٹیکسٹ کے اندر جس کانٹیکسٹ میں اہل ایمان جو ہیں وہ اب ایک کمیونٹی بن گئے ہیں, اور ان کو ایک کمیونٹی بنے ہوئے 7 سے 8 سال ہو چکے ہیں. تو وہ ایک کمیونٹی اسٹیبلش ہو گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کر رہا ہے, اور کس انداز میں ایڈریس کرتا ہے پھر وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. مین تھیمز کیا ہیں اس سورت کی, واٹ آر دا مین تھیمز آف دس سورہ. مین تھیم جو ہے سورہ کی کہ یہ سورت جو ہے یہ مسلمانوں کو ان کے مورلز اینڈ ایتھکس کے بارے میں ایک یاد دہانی ہے کہ کس قسم کے مورلز اینڈ ایتھکس کو ان کو اپنانا چاہیے اللہ کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ اور آپس میں. یہ ون آف دا مین تھیمز آف دس سورہ از اٹس مورلز اینڈ ایتھکس, اٹس ٹیچنگز آن مورلز اینڈ ایتھکس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بارے میں کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ مجھے بھیجا گیا ہے لأتمم مکارم الاخلاق, کہ میں کمپلیٹ کروں, فلفل کروں گڈ کیریکٹر کو, اچھے اخلاق کو میں مکمل کروں. یہ میرا ایک مشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مشن تھا وہ یہ تھا کہ اچھا اخلاق جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں. لأتمم کبھی کبھار یوز ہوتا ہے ٹو کمپلیٹ, ٹو پرفیکٹ, ٹو فلفل, اور اگر ہم اس سے یہی میننگ لے لیں ٹو کمپلیٹ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وحی کے بغیر اچھا اخلاق جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. اچھا اخلاق جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. دیٹ از وائی اٹ از نیسیسری, ریولیشن از نیسیسری ٹو کمپلیٹ گڈ کیریکٹر, ٹو کمپلیٹ اے گڈ ہیومن بینگ. وحی کے بغیر انسان نامکمل ہے, کیونکہ وحی ایسی چیزیں بتاتی ہے انسان کو جو انسان خود نہیں کانجر اپ کر سکتا. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ انسانوں نے خود کچھ ماڈلز بنانے کی کوشش کی ہے, بلکہ بنائے ہوئے ہیں ماڈلز آف ججنگ واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ. اب یہ ماڈلز جو ہیں یہ ان کے اندر بڑی اچھائی ہے, بلکہ ان کے اندر میجورٹی اچھی چیزیں ہی ہیں. ان کے اندر میجورٹی اچھی چیزیں ہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چوری کرنا, کسی کو نقصان پہنچانا, کسی کو قتل کرنا, کسی کو گالی دینا, یہ انسانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر وضع کیا ہوا ہے. یہ ایک کمپس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے جو ہمیں بتا دیتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے, کیا چیز صحیح ہے. اس کو آبجیکٹو سینس آف مورالٹی بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک تصور ہے, ہمارے اندر ایک پہچان ہے غلط اور صحیح کی, جو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہوا ہے. تو جو لوگ وحی میں ایمان نہیں لے کے آتے, اگر وہ بھی کوئی نہ کوئی ماڈل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مورلز کے اوپر کوئی نہ کوئی ماڈل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں گڈ اور بیڈ کے اوپر, تو وہ بہت چیزیں دے ول گیٹ دم رائٹ. اس میں کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وضع کیا ہوا ہے آبجیکٹو سینس آف مورالٹی. لیکن ان کو 2-3 جگہوں پہ مشکلات پیش آتی ہیں. ایک جگہ پہ مشکل جو یہ پیش آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. وہ اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز صحیح ہے. وہ کہیں گے یار یہ آبجیکٹو سینس آف مورالٹی کے اوپر, کیونکہ سب انسانوں کے اندر کوئی نہ کوئی کامن مورالٹی ہے, وہ اس کامن مورالٹی کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. پھر
وہ یہ نہیں آپ کو بتا سکتے کہ یہ انسانوں کے اندر کیوں ہے، جانوروں کے اندر کیوں نہیں ہے، جانوروں کے اندر کیوں نہیں مورالٹی یا ایتھکس یا جسٹس یا فیئرنس، جانوروں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ انسان بھی ایک اینیمل ہے، ایک سوشل اینیمل ہے، اور وہ انسان بھی اسی ایوولوشنری پروسیس کے تھرو گزرا ہے جس ایوولوشنری پروسیس کے اندر جانور گزرے ہیں، یعنی ایک کامن اینسیسٹری ہے. دین ہاؤ ڈو یو ایکسپلین کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن کہیں پہ ان کے اندر مورلز بھی آنا شروع ہو گئے؟ تو وہ کوئی آئیڈیا پریزنٹ کریں گے کہ اچھا یہ شاید ہو سکتا ہے سروائیول آف دا فٹسٹ کی وجہ سے، ہمارے سروائیول کے لیے نیسیسری تھا کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ہمارے سروائیول کے لیے نیسیسری تھا کہ ہم یہ لاز اسٹیبلش کریں، ہم یہ مورلز اینڈ گڈ اینڈ بیڈ اسٹیبلش کریں. اچھا ٹھیک ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ تھا اس کی وجہ. تو پھر یہ الٹروسٹک بیہیویئرس کو کیسے آپ ایکسپلین کرتے ہو؟ الٹروسٹک بیہیویئرس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیکریفائس کر دیتے ہو کسی کی خیر کے لیے. اگر سروائیول آف دا فٹسٹ تھا، سروائیول آف دا فٹسٹ کا مطلب اس کا اپوزٹ ہے کہ جو سروائیول آف دا فٹسٹ ایسے ہے جیسے جنگل ہے، اس میں جو سب سے تگڑا ہے وہی جیتتا ہے. تو آپ تو نہیں چاہو گے نا کہ باقی لوگ تگڑے ہوں. تو پھر یہ الٹروسٹک بیہیویئرز کیوں ہیں آپ کے اندر؟ آپ کیوں چاہتے ہو کہ جو بیمار ہے اس کا خیال رکھا جائے؟ آپ کیوں چاہتے ہو کہ جو ویجیٹیٹو اسٹیٹ کے اندر ہے، جس کی کوئی ہوپ نہیں ہے آف لائف، کیوں ہمارے ایتھکس اور ہمارے مورلز ہمیں پش کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس کے لیے بھی خیر خواہی کرنی چاہیے، ہمیں اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے؟ جو بندہ لیٹ سے ویل چیئر پہ آ گیا ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ یہی کہتا ہے نا کہ بس ختم کر دو اس کو یار. پھر کیوں ہم اس کے لیے ہیومینٹی کے نام کے اوپر اس کے ساتھ ہم خیر خواہی کرتے ہیں؟ اینیمل کنگڈم تو ایسے نہیں کرتا. تو انسان، ہاؤ ڈو وی ایکسپلین وائی ہیومن بینگز ہیو دس کامن سینس آف مورالٹی؟ وحی کے علاوہ یہ ایکسپلین نہیں ہو سکتا. ایتھیسٹ یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. ہم بھی ایتھیسٹ کو ادھر ہی پکڑتے ہیں، وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. ہم کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اوپر انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے انسان کی، ہر انسان کی کچھ معاملات کے اندر. انسان کو گاڈ کانشیسنس دی ہے، انسان کو غلط اور صحیح کا ایک تصور دیا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ وحی جو ہے کچھ اسپیسیفکس ہمیں بتاتی ہے جو ہمیں ہماری عقل فار ایگزامپل شاید نہیں بتا سکتی. مثال کے طور پہ میں نے پہلے پیچھے ایک ایگزامپل مینشن کی الکوہول کی، شراب کی. کیا آبجیکٹو سینس آف مورالٹی ہمیں بتا سکتا ہے کہ شراب غلط ہے؟ نہیں. اسی لیے انسانوں نے غلطی کی بھی ہے. لیکن وحی نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ یہ دروازہ نہ کھولنا، کھولو گے تو اس میں پرابلمس ہیں، خود ہی دیکھ لو گے آگے جا کے پرابلمس، لیکن پھر اس دروازے کو بند کرنا مشکل ہو جائے گا. سو وحی جو ہے وہ بنیاد ہے، اس کے بغیر مورالٹی، گڈ کیریکٹر جو ہے انکمپلیٹ ہے. وحی کے بغیر آپ یہ نہیں بتا سکتے آپ کا زندگی میں مقصد کیا ہے، آپ کیا کرنے آئے ہیں ادھر، اور آپ کے ساتھ زندگی کے بعد کیا ہوگا. ریولیشن ہمیں یہ چیز بتاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ one of the reasons why he was sent was to perfect or complete good character. تو گڈ کیریکٹر جو ہے اس سورت کی جو ہے نا آپ سمجھیں مین تھیمز میں سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا گول اچیو بھی کیا 23 سال کے اندر. 23 ایئرز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی صحابہ کی ایسے کہ وہ بیسٹ جنریشن بن گئے اور وہ دنیا کے حکمران بن گئے. انہوں نے 2 سپر پاورز کو، رومنز کو اور پرشینز کو ختم کر دیا. اور کس بنیاد کے اوپر؟ وحی سے جو انہوں نے سیکھا، ایمان کی طاقت سے. تو بیسیکلی یہ اس سورت کا جو ہے نا، اس سورت کی مین تھیم ہے ایتھیکل اینڈ مورل کیریکٹر. مسلمانوں کو اس کے بارے میں بتانا، اور مسلمانوں کو کیسے اس کے بارے میں بتانا؟ اللہ تعالیٰ کے رائٹس کے بارے میں بتا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹس کے بارے میں بتا کے، اور مسلمانوں کے جو آپس میں رائٹس ہیں ان کے بارے میں بات کر کے. اگر سورت کو ہم بریک ڈاؤن کریں تو ہم اس کو 5 سیکشنز کے اندر بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور وہ انہی سیکشنز کے اندر ہے جن سیکشنز کے اندر میں نے ابھی رائٹس کی بات کی. فار ایگزامپل پہلا جو سیکشن ہے وہ ہے حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کے کیا رائٹس ہیں. یہ فرسٹ سیکشن ہے اس سورت کا جو پہلی آیت میں ہی کور ہو جاتا ہے. دوسرا سیکشن جو ہے وہ دا رائٹس آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، آیا نمبر 2 سے لے کے آیا نمبر 5 تک.
اس کے بعد رسپیکٹنگ اینڈ اپہولڈنگ دا رائٹس آف فیلو مسلمس، آپس میں مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، تیسرا سیکشن ہے اس کا، آیا نمبر 6 سے لے کے آیا نمبر 13 تک۔ اس کے بعد سچا ایمان کیا ہوتا ہے، ٹرو بیلیف کیا ہے، ایمان میں اور اسلام میں کیا فرق ہے، وہ اس کا چوتھا سیکشن ہے جو آیا 14 اور 15 میں کورڈ ہے، اور اس کا تعلق ہے اس سے جو پچھلی سورت میں سورہ فتح میں ہم نے کہا کہ ہپوکریسی کا ظہور ہوگا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سچا ایمان، ٹرو ایمان کیا ہے، واٹ از ٹرو فیتھ اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ڈفرینشیٹ فرام ہپوکریسی۔ اور آخری سیکشن جو ہے اس کا وہ دا کیور ہے آف ہپوکریسی، جو آیا نمبر 16 اور 16 سے لے کے 18 کے اندر ہے۔ تو یہ سورت جو ہے یہ بڑی خوبصورت ہے ان دا سینس کہ یہ بہت کنسائس ہے، صرف 18 آیات ہیں، لیکن پروفاؤنڈ ہے کہ اٹ از پیکڈ ود اے لاٹ آف لیسنس فار اس اینڈ ریمائنڈرز فار اس، اور ہم انشاءاللہ اپنی ان سیشنز کے اندر اس کو اور زیادہ ان پیک کریں گے اور کافی زیادہ ڈیٹیلز کے اندر جائیں گے۔ تو انشاءاللہ پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے اہل ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، do not put forth in front of Allah and his messenger، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ وتعالی از آل ہیئرنگ، سننے والا بھی ہے، سب سننے والا ہے، اینڈ از آل نوئنگ، سب جاننے والا ہے۔ پہلے اس فریز کو دیکھ لیتے ہیں، یہ شروع میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ قرآن میں بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے فریز، اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اے اہل ایمان، او یو ہو بلیو، اور یہ جو یا ہے نا پہلے اس سے، اس کو حرف الندا کہتے ہیں، ندا کہتے ہیں بلانے کو کسی کو، تو جیسے ہم انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں او یو ہو بلیو، تو وہ او جو ہے نا وہ بلانے کے لیے ہے، یا اے اہل ایمان، جو اے ہم یوز کرتے ہیں اردو میں بھی، وہ بھی بلانے کے لیے، یا حرف الندا ہے یہ۔ تو جب بھی یہ آیت آتی ہے یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ اس آیت کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمانڈ، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم جڑا ہوا ہوتا ہے ساتھ، یا کوئی نہ کوئی پروہیبیشن، کسی چیز سے روکا جا رہا ہوتا ہے، کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے یا کسی چیز سے روکا جا رہا ہوتا ہے جب بھی یہ فریز آتا ہے، لیکن ناٹ آلویز، ہمیشہ نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہاں پہ کوئی آرڈر نہیں ہے، نہ ہی کوئی پروہیبیشن ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ایک اسٹیٹمنٹ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ یہاں پہ کوئی آرڈر نہیں ہے، نہ ہی کوئی پروہیبیشن ہے، ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے۔ تو میجورٹی آف دا ٹائمز آرڈر یا پروہیبیشن کے ساتھ ہوتا ہے یہ ایسوسیٹڈ، لیکن اٹس ناٹ آلویز دا کیس، ٹھیک ہے۔ ہمارے اس کانٹیکسٹ کے اندر، اس آیت کے اندر یہ ایک پروہیبیشن ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی ایک پروہیبیشن ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیں جب بھی آپ یہ فریز سنیں یا ایھا الذین آمنوا، تو آپ کو اور مجھے جو ہے چکنا ہو جانا چاہیے، وی شوڈ پے اٹینشن، کلوز اٹینشن۔ وائی؟ کیونکہ جیسے میں نے کہا نا، یہ یا جو ہے یہ پکارنے کے لیے، پکارا جا رہا ہے، تو یہاں پہ کون پکار رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکار رہے ہیں، اللہ یہ آواز لگا رہے ہیں قرآن کے ذریعے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ یہ آواز لگا رہے ہیں۔ تو جب اللہ آواز لگا رہے ہیں اہل ایمان کو، تو اہل ایمان کو غور سے سننا چاہیے اور اپنی پوری اٹینشن دے دینی چاہیے۔ اور یہ جو ہے یہ ایک اس ایڈریس کے اندر، اس پکار کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے محبت بھی ہے، کیونکہ اللہ آپ کو بلا رہا ہے اور آپ کے ایمان کا بھی اقرار کر رہا ہے، ساتھ ساتھ آپ کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ اللہ از گیونگ اے اسٹیمپ آف اپروول ایز ویل، کہ اللہ آپ کو اور مجھے پکار رہا ہے اور ہمیں ایمان والوں میں سے گن رہا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہمارے لیے بھی ظاہر ہوتی ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ فریز جو ہے اس صورت کے اندر 5 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، یہ فریز 18 آیتوں میں 5 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے صورت کی، بیکاز یہ فریز بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار اس صورت میں اہل ایمان کو پکارتے ہیں۔ 3 اور صورتیں قرآن کے اندر جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
سورت کو شروع کیا ہے اس ندا کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنو۔ سورہ المائدہ یا ایھا الذین آمنو اوفوا بالعقود۔ اسی طرح سورہ الممتحنہ یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اور یہ سورہ الحجرات یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تو یا ایھا الذین آمنو کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمیں پروہیبٹ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں منع فرما رہے ہیں کسی چیز سے۔ کس چیز سے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ڈو ناٹ پٹ بفور اللہ اینڈ ہز میسنجر، ڈو ناٹ پٹ بفور اللہ اینڈ ہز میسنجر۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس سینٹنس میں ایسا لگتا ہے کوئی چیز انکمپلیٹ ہے۔ کچھ آپ انگلش ٹرانسلیشنز دیکھیں گے اس میں انہوں نے بریکٹس میں ایڈ کیا ہوا یور سیلف، ڈو ناٹ پٹ بفور اللہ، ڈو ناٹ پٹ یور سیلف بفور اللہ اینڈ ہز میسنجر۔ ایون تو اگر ہم لٹرل ٹرانسلیشن دیکھیں گے نا، یعنی اگر لٹرلی ہم ٹرانسلیٹ کریں گے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا مطلب ہے ڈو ناٹ پٹ فورتھ یا ڈو ناٹ پٹ ان فرنٹ آف اللہ اینڈ ہز میسنجر۔ آبجیکٹ مسنگ ہے، پٹ واٹ، کیا نہ رکھیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے۔ یہ آبجیکٹ مسنگ آن پرپز ہے تاکہ اس کو محدود نہ کیا جائے، اوپن رکھا جائے۔ ڈو ناٹ پٹ اینی تھنگ، کچھ بھی نہ رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے۔ کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے، نہ تمہاری آراء ہونی چاہیے، نہ تمہاری جو ڈیزائرز ہیں وہ ہونی چاہیے، تمہاری کوئی پرائرٹیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تمہاری کیا پرائرٹی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو ہماری سب چیزیں پیچھے ہیں، کوئی چیز آگے نہ رکھو اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کے۔ یہ پہلا لیسن دیا جا رہا ہے ہمیں۔ جیسے میں نے کہا نا، ہمارا ایتھیکل فریم ورک، مورل سٹینڈرڈ، رائٹ اینڈ رانگ، گڈ اینڈ بیڈ، خیر اور شر کا ہمارا پیمانہ ہی یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بات بتا رہے ہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کوئی بھی چیز نہ رکھو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے سامنے، اپنے آپ کو بھی نہ رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے۔ اور ایک عالم ہیں سعودی میں ہوتے ہیں، وہ شیخ خالد الصبت، ان کا میں سن رہا تھا ایک لیکچر، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ the worst thing that you can put in front of Allah and his messenger، یعنی سب سے بری چیز جو ہے تو تم رکھ سکتے ہو اللہ کی اور اس کے رسول کے سامنے، وہ اپنی لمیٹڈ انٹلیکٹ ہے، اپنی جو عقل ہے اس کو سامنے، اس کو مقدم رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیچھے رکھو۔ سب سے برا کام اگر تم کر سکتے ہو تو یہ کر سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تم انسلٹ کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو، وحی کو انسلٹ کر رہے ہو اور اپنی عقل کو مقدم کر رہے ہو۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس آیت سے مطلب، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کو فالو کرو، اللہ کو اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ جب کہا اللہ اس کے رسول کے سامنے کچھ نہ رکھو، تو یعنی اللہ اس کے رسول کے پیچھے ہی رہو، ان کی بات مانو، ان کے پیچھے رہو، ان کے لیے، ان کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہ سبمٹ کر لو پورا پورا۔ اور صحابہ جو تھے انہوں نے اس چیز کو لٹرلی لے لیا، یہاں تک کہ وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے پہلے کبھی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پہلے کسی مجلس سے اٹھتے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی مجلس میں بیٹھتے نہیں تھے وہ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوتے تھے تو بات بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے اس کو بالکل اپنے دل کے ساتھ جوڑ لی اس بات کو، اور اس پہ پورا پورا عمل کیا، یہاں تک کہ لٹرلی بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو جنرل رول کیا ہے اس آیت کے اندر کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رسول نے کوئی بات کہہ دی تو پھر آپ کی اور میری بات، آپ کا اور میرا اوپینین، آپ کی اور میری ڈیزائر یا کسی اور کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی پلیس نہیں ہے، اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کا اسپیسیفک کانٹیکسٹ کیا ہے، اس میں ہمیں مختلف آراء ملتی ہیں۔ کچھ نے کہا کہ کچھ صحابہ جو تھے وہ کسی مسئلے کے اوپر بحث کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو یہ آیت آ گئی اور ان کو اس آیت میں کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے اس طرح کی کوئی بحث نہیں کرو، جب تک کہ وہ کوئی بات نہیں بتا دیتے بس ان کے سامنے کوئی آرگیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ایک اور جو کانٹیکسٹ ہے اس آیت کا، حسن البصری کہتے ہیں کہ
کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا جانور قربان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم کرنے سے پہلے، یعنی عید کے موقع پہ وہ کہیں اور نماز پڑھ رہے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے قربانی پہلے کر لی، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز بھی ختم نہیں کی تھی۔ تو حسن البصری کہتے ہیں کہ اس موقع پہ یہ آیت ریویل ہوئی، اور ان کی قربانی جو ہے ان کو کہا کہ دوبارہ کرو قربانی، کیونکہ تمہاری وہ قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے پہل کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول سے۔ اور اس سے کچھ علماء جو ہیں وہ یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ عبادات کا جو ہے وقت مقرر ہے، کچھ عبادات کا وقت مقرر ہوتا ہے، اگر آپ اس سے پہلے کر لیں گے تو آپ کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ روزہ جو ہے، روزہ ایک ٹائم اسپیسیفک عبادت ہے، نماز جو ہے ٹائم اسپیسیفک عبادت ہے، اگر آپ مثال کے طور پہ عصر کی نماز وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں گے تو وہ ظاہر ہے قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ وقت کے ساتھ مقرر، وقت کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچڈ ہے اس لحاظ سے۔ سو یہ ڈفرینٹ نیریشنز ہیں کہ کیا اس کا کانٹیکسٹ تھا جس میں یہ ریویل کی گئی تھی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بیسیکلی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کی کوئی بات ہے اس میں آپ نے سبمٹ کرنا ہے، یو ہیو ٹو سبمٹ۔ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے، اسلام کا مطلب ہی یہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں اسلام کا مطلب ہے پیس، نہیں، اسلام کا مطلب پیس نہیں ہے، سلام کا مطلب پیس ہے۔ ان دونوں ورڈز کا، اسلام کا اور سلام کے جو روٹ ورڈز ہیں، روٹ لیٹرز ہیں فار ایگزامپل، وہ سیم ہیں، لیکن اسلام کا مطلب ہے تسلیم کرنا، اسلام کا مطلب ہے سبمٹ کرنا۔ اور یہ آیت بھی ہمیں یہی لیسن دے رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آ گئی ہے تو ہم نے سبمٹ کرنا ہے، اور ہماری سبمیشن جو ہے وہ اوبیڈینس کے تھرو ہونی چاہیے۔ دیر از نو سبمیشن وداؤٹ اوبیڈینس۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار میں اللہ تعالیٰ، میں مسلمان ہوں، میں سبمٹ بھی کرتا ہوں، لیکن یار یہ بات نہیں مانتا میں قرآن کی، یہ ہو نہیں سکتا، یہ کانٹرڈکشن ہے، پھر آپ سبمٹ نہیں کرتے، پھر آپ اپنی ڈیزائرز کے لیے سبمٹ کرتے ہو، آپ اپنی ڈیزائرز کو جو آپ چاہتے ہو وہ آپ کرتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے اس لحاظ سے۔ سو ایبسولوٹ سبمیشن ہے اسلام کے اندر، ایبسولوٹ سبمیشن ان ٹرمز آف یور ایکشنز، یور اسپیچ اینڈ ایون دا فیلنگز دیٹ یو ہیو ان یور ہارٹ۔ ہر لحاظ سے مسلمان جو ہے وہ سبمٹ کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے ہی رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں قرآن میں جگہ جگہ یہ بات ریپیٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہیں لائق کسی مومن کے لیے، مرد اور عورت، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ اللہ اس کے رسول نے کوئی میٹر کو ڈکری کر دیا ہو، کوئی بات طے کر دی ہو، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ پھر ان کے پاس کوئی چوائس ہو کہ وہ کچھ کریں کہ نہ کریں۔ یعنی اہل ایمان مومنین جو ہیں ان کی لائق نہیں ہے یہ کہ اللہ اس کے رسول نے کوئی بات کر دی اور وہ پھر چوز کریں کہ ہم کریں کہ نہ کریں، آپ کی چوائس ختم ہو جاتی ہے۔ سبمیشن کا مطلب ہی یہی ہے، ٹو سبمٹ مینس کہ یو ہیو ایکسیپٹڈ اللہ اینڈ ہز میسنجر اینڈ دین یو فالو دیم۔ اور یہی چیز جو ہے یہ ہمیں مسلمان بناتی ہے، یہ سبمیشن جو ہے یہی ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہے نان مسلم سے۔ نان مسلم جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو، مسلمان جو ہے وہ افرم کرتا ہے۔ دس از دا مین ڈسٹنکشن بٹوین دا ٹو، بٹوین اے بلیور اینڈ اے ڈس بلیور۔ تو یہ رسپانسبلٹی ہماری ایک انڈیویجول کے لحاظ سے بھی اور ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی بھی ہے۔ انڈیویجول رسپانسبلٹی کیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہو، کوئی بھی چیز آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں کرنی۔ ظاہر انسان سے غلطیاں اور گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن عمدن یعنی انٹینشنلی، اور آپ اس کے اوپر کہیں کہ یار نہیں میں یہ کرتا ہی کرتا ہوں۔ تو انڈیویجولی بھی لیکن کولیکٹیولی بھی، اپنے معاشرے کو بھی ہم نے ایسے ہی گورن کرنا ہے۔ ہماری سوسائٹی جو، ہماری کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ قرآن ہے، ہمارا جو نظریہ ہے آف گورننس مسلمانوں کا کولیکٹیولی، اس میں کسی بھی چیز کو مقدم نہیں ٹھہراتے ہم قرآن اور سنت سے۔ یعنی ہماری کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سبسروینٹ ہونی چاہیے ٹو دا بک آف اللہ اینڈ دا ٹیچنگز آف ہز میسنجر۔ اسی آیت سے ہم یہ استدلال کرتے ہیں، اسی آیت سے ہم یہ لیتے ہیں، لا تقدموا، یعنی کانسٹیٹیوشن کو بھی مقدم نہ ٹھہراؤ، اپنے لاز کو بھی اسی چیز کے تحت رکھو۔ یہ ہمارا ایتھیکل ماڈل ہے، انڈیویجول بیسس کے اوپر بھی اور کلیکٹیولی بھی۔ مثال کے طور پہ اگر سب مسلمان فار ایگزامپل، یہ کبھی ہوگا نہیں لیکن ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ،
اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے اندر شراب کو حلال کرنا ہے تو یہ ڈیموکریسی یہاں نہیں چلے گی یہ والی. بے شک آپ ووٹ کر لیں اور 99% ووٹ بھی ہوں. مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں اس میں ہم ڈیموکریسی یا میجورٹی وغیرہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاتی ہیں. ہاں آپ نے جوس کون سا والا پینا, اسٹرابری پینا کہ مینگو پینا, اس میں ہم ووٹ کر لیتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کر دیا اس کے اوپر پھر ہماری کوئی وہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اس لیے اسلام کا فریم ورک جو ہے اس کے اندر سوورینٹی اللہ تعالیٰ کی ہے. ویسٹ میں جو ڈیموکریٹک فریم ورک ہے اس میں سوورینٹی بلانگس ٹو دا پیپل, جو لوگوں نے کہہ دیا ویسے ہوگا. اسلام میں ایسے نہیں ہے. اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا وہی ہوگا. اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ جگہ دی گئی ہے, مباح چیزیں بہت زیادہ ہیں جن کی جو ویلیو نیوٹرل ہے, اس کے اندر آپ چوز کر لیں آپ نے کیسے رہنا ہے کیسے نہیں رہنا. اس کے اندر آپ جمہوری فیصلہ کر لیں, آپ ووٹنگ کر کے کر لیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اسلام کہتا ہے, اسلام ہمیں سکھاتا ہے, یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کوئی بھی چیز آگے نہیں رکھنی اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے. اور یہ ماڈل جو ہے ہمیں سیرت میں بھی ملتا ہے, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا اور معاذ بن جبل کو بتایا کہ تم ایسی جگہ جاؤ گے جہاں پہ اہل کتاب ہوں گے تو پہلے ان کو اس چیز کی طرف بلانا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اور ادھر وہاں پہ یہ بھی بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ پوچھا معاذ بن جبل سے کہ تم ان کے درمیان فیصلہ کیسے کرو گے, ہاؤ ول یو جج بٹوین دیم. تو خاص طور پہ جب لوگ وہاں پہ مسلمان ہوں گے تو ان کے درمیان تم فیصلہ کیسے کرو گے. تو معاذ بن جبل نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تحت جو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب نے کہا ہوگا اس طرح میں جج کروں گا, اکارڈنگ ٹو دا بک آف اللہ. تو پوچھا گیا کہ اگر اس میں تمہیں کچھ نہ ملے تو پھر کیا کرو گے. تو انہوں نے کہا پھر جو آپ کی ٹیچنگز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطابق میں عمل کروں گا, اور اگر وہاں پہ بھی مجھے گائیڈنس نہ ملی تو میں اپنی پوری کوشش کروں گا حق بات تک پہنچنے کے لیے, یعنی اجتہاد کروں گا. تو یہ ماڈل جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی صحابہ سمجھ گئے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو گورن کیسے کرنا ہے, رائٹ اینڈ رانگ کا تصور کہاں سے لینا ہے کہاں سے نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ نے اپنے رسول کو بھی یہاں پہ مینشن کیا. صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی بات نہیں کی, رسول کو بھی مینشن کیا. اور جو صحابہ ہیں نا وہ ان کا جو ایٹیکیٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ اپنی کوئی بھی بات کوئی بھی اوپینین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں رکھتے تھے. اس طرح مثال کے طور پہ ان سے جب بھی کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ ایک جواب دیتے تھے اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اینڈ ہز میسنجر نو بیسٹ. جب بھی ان سے سوال پوچھا جاتا تھا اگر ان کو جواب آتا بھی ہوتا تھا تب بھی وہ یہ آگے سے کہتے تھے پہلے. اس میں میں آپ کو ایک حدیث ہے جو غالباً بخاری میں مینشنڈ ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مینا میں ہیں, حج کے ایام ہیں, حج کے ڈیز ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ سے پوچھتے ہیں تمہیں پتہ ہے آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم, حالانکہ ان کو پتہ تھا دن کیا ہے آج, لیکن انہوں نے کہا اللہ اینڈ ہز میسنجر نو بیسٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ایک بہت بابرکت دن ہے اور وہ دن تھا 10 ذی الحجہ کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے ہم کس شہر میں ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم, حالانکہ ان کو پتہ تھا کس شہر میں تھے وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ایک بہت بابرکت شہر میں ہیں, یعنی مکہ میں. پھر صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہم کس مہینے میں ہیں, کون سا مہینہ چل رہا ہے یہ؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. صحابہ کو پتہ تھا, ان تینوں سوالوں کے جواب کا صحابہ کو پتہ تھا, لیکن ان کا ادب اور ایٹیکیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح تھا کہ پہلا جو ان کا جواب ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا. اور اس میں وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہو
ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیجسلیٹ کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں ہمیں کہ آج سے ہم نے اس دن کا نام چینج کر دیا، آج سے ہم نے تاریخ چینج کر دیا، آج سے ہم نے مکہ کا نام چینج کر دیا، آج سے ہم نے اس مہینے کا نام فرق کر دیا. تو ان کے اندر یہ اس لیول آف سبمیشن تھی ٹو وٹ اللہ اینڈ ہز پروفٹ وڈ لیجسلیٹ، کہ جس چیز کی ان کو عادت بھی تھی، جس چیز کا ان کو پتہ بھی تھا، اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے دن بھی چینج کرنا ہے، ڈیٹ بھی چینج کرنی ہے، شہر کا نام بھی چینج کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رائٹس ہیں ہمارے اوپر، لیکن ہمیں ایک حدیث میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا بھی حق ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، یعنی اللہ نے ہمیں بھی ایک حق دیا ہے اپنے اوپر. تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھی کہ تمہیں پتہ ہے کہ انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لا شریک لہ، اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اس کے ساتھ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے ساتھ انسانوں کا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی ایک حق ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو پنش نہیں کرے گا. تو یہ سبمیشن جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم سبمٹ کرو گے تو تمہیں دنیاوی لحاظ سے بھی فائدہ ہے. کیا دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہے؟ تمہیں غلط اور صحیح کا اللہ تعالیٰ بتا دے گا، تمہیں خود ٹرائل اینڈ ایرر کے تھرو نہیں پتہ لگنا پڑے گا. کوئی بھی چیز ایسی نہیں، کسی بھی ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکے گا جو تمہارے لیے بہتر ہوگی، اچھی ہوگی. ہر اس چیز سے روک رہا ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارے لیے ہی نقصان دہ ہے. تو اس سبمیشن سے فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل کوئی سزا نہیں دے گا اور تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے. اور عبادت کا جو ہے نا ایک وسیع مفہوم ہے، ایک ڈیٹیلڈ میننگ ہے. عبادت وہ چیز ہے، ہر وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے. تو یہ ہمارا جو ہے نا مقصد ہے اس دنیا کے اندر. اور سبمیشن کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. اوبیڈینس اینڈ ورشپ. سبمیشن ہے اوبیڈینس کے ساتھ اور ورشپ کے ساتھ. دیر از نو سبمیشن وداؤٹ اوبیڈینس، دیر از نو سبمیشن وداؤٹ ورشپ. اس کے بعد ہم ایک اور اسی آیت کے اندر ایک چھوٹا اور ٹاپک ہے، دی امپورٹنس آف مینشننگ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان دس آیا. جیسے میں نے کہا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ، صرف اللہ نہیں کہا، ورسولہ بھی کہا ہے. اس کی کیا امپورٹنس ہے کہ رسول کو بھی یہاں مینشن کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے. میرا خیال تھا ہم اس آیت کو اس سیشن میں ختم کر لیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ آخری ہمارا پوائنٹ ہوگا، اس پہ ہم نیکسٹ ویک بات کریں گے. تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.